للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور ختمی المرتبت آقا نامدار احمد مجتبی حبیب کبریا علیہ تحیت و ثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز طلباء اور عزیز معلمین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور عزیز سامعین، میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ایک ادارہ کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لب کشائی کا موقع ملا، اور یہ سارا کا سارا کرم ہے تو سرکار کے فیضان نظر ہے، یہ سرکار کا کرم ہے یہ۔ اور موضوع ہے ہمارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت معلم۔ حضور کا انداز کیا تھا؟ آپ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، کسی اینگل سے بھی پڑھیں گے تو حضور کی سیرت طیبہ آپ کو نمایاں ہی نظر آئے گی۔ اگر ایک باپ کی حیثیت سے حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ اگر ایک نبی کی حیثیت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو حضور جیسی نبوت والا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت عرفہ والا مقام و درجہ عطا فرمایا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا اور آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن نے خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ جو بات ہے وہ کروائی کہ محبوب آپ فرمائیں
حل یستوی الذین یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، ان کے جو نہیں جانتے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ آئیے ایک اور مقام قرآن کا پڑھیے جس میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر خالق کائنات نے حضرت انسان کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشادات فرمائے، اور ارشادات کے ساتھ ساتھ جب سے یہ خلقت بنی اور آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار شب اسراء کے دولہ علیہ السلام تک یہ انبیاء کا ایک سلسلہ چلتا رہا جن کی تعداد 1,24,000 ہے، تو خالق کائنات نے ان تمام کو معلم بنا کر بھیجا، ان تمام کو معلم بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی اقوام کو جس قوم کی طرف انہیں معلم بنا کر بھیجا گیا ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا، لحاظ رکھا۔ اب چلیے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ خالق کائنات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا، اور اس کا ثمرہ یہ ہے، یہ معلم بنانے کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے جو ہمیں قرآن سے جس راز کی گتھی سلجھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کو ایک عمارت کی شکل دی۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، جس دعا کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا، جو کہ پہلا سپارے کے اندر ہے۔ اور دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے الہی جس رسول کی ہمیں خبریں ملتی رہی ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اب تیرے گھر کو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس رسول کو تو بھیج دے انہی میں سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، الہی انہی میں سے رسول کو بھیج جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے، جو ان کو تیری آیات مقدسہ پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک اور صاف کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اب 4 چیزیں اس آیت مقدسہ میں جو ہے وہ بتلائی گئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، نمبر 1 الہی انہی میں سے بھیج، انہی میں سے کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان پر، ویزکیہم، اور انہیں ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کرے۔
یہ ایسا منصب ہے معلم کا کہ خالق کائنات نے اپنے سب سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت انسان کی تعلیمات کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ اب چلیے آگے، حضور نے فرمایا بلغوا ولو ان آیا، بلغوا ولو ان آیا، پہنچا دو چاہے مجھ سے ایک آیت بھی سنو، اگر تم مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو بھی آگے پہنچا دو۔ اب حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک کہ حضور تربیت کس طرح فرماتے تھے، حضور کا تعلیم دینے کا انداز کیسا تھا، تو یہ ہم اس سوال کا جواب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو حضور جلدی نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو مبارک کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی حضور کے الفاظوں کی گنتی کرنا چاہے تو وہ بآسانی گنتی کر سکتا تھا، کہ حضور اس قدر ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے تھے۔ اور فرماتی ہیں حضور تمہاری طرح تند و تیز گفتگو نہیں کرتے تھے کہ بات کی سمجھ نہ آئے۔ اور پھر آقا نعمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو گفتگو کے دوران حضور مزاح بھی فرماتے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، مذاق اڑانا، جس کا کہ جو گناہ ہے شریعت کے اندر جس کی ممانعت ہے، لیکن ایک ہے مزاح کرنا، میم زا اور ہا، مزاح کرنا خوش طبی کے لیے، کسی حقیقی واقعے کو ایک خوش الہان طریقے سے بیان کرنا۔ اور فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کہ ایک صاحب آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے یا میرا اونٹ مر گیا ہے، تو آپ مجھے کوئی اونٹ دے دیں کہ جس سے میں اپنے لیے روزی کما سکوں۔ تو حضور نے مزاحاً فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے بلکہ اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بچہ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے، اس کا بچہ دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور وہ بچے سے میں کیا کروں گا، میرا مقصد تو حل نہیں ہوگا۔ تو حضور مسکرائے تو فرمایا وہ جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو یہ حضور کا دوران تعلیم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مزاح ثابت ہے کہ حضور اپنے طلباء سے مزاح فرماتے تھے، اپنے صحابہ کرام سے مزاح فرماتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفوان بن عیال المرادی، یہ حدیث پاک المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ وہ دور دراز علاقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے تعلیم کے لیے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی خوشخبری بھی عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت صفوان بن عیال المرادی آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں دین کی اشاعت کے لیے، یعنی دین کا علم لینے کے لیے، طلب علم کے لیے نکلا ہوں، اور میں پہنچتا پہنچتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم اسی لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم میں اسی لیے ہی آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو، جو شخص بھی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں جہاں تک کہ وہ اپنا مقصد حل کر کے دوبارہ اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ شان ہے۔ تو آپ جو ہیں، میں اب آپ سے مخاطب ہوں اس معاملے میں کہ جب تعلیم کے لیے نکلیں، تعلیم کی قید نہیں کہ کون سی تعلیم، تو جب تعلیم کے لیے نکلیں تو نکلنے سے پہلے آپ کی ذہن سازی ایسی ہو، آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا جو آج کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ہمتاً کوشش کریں۔
اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آپ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادب کی بڑی رعایت کرتے تھے، وہ ادب کو بڑا ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور اس کی بھی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوران واعظ، دوران تعلیم حضور مذاق بھی فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی پہیلی کے ذریعے بھی گتھی کو سلجھاتے تھے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کی مشابہت حضرت انسان کے ساتھ بہت ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کی بڑی مشابہت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا درخت ہے؟ تم جانتے ہو کہ وہ درخت کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ابھی کم سنی میں ہیں، عمر کم ہے، تو ادب کا خیال کیسے رکھا کہ جب گھر گئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سب نے کہا نا کہ حضور اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے، جس کی تشبیہ انسان کی جیسی ہے۔ تو جب گھر پہنچے تو حضرت عمر فاروق کو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے کہ ابا جان، اللہ کی قسم مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ کھجور کا ہی درخت ہے کہ جو انسان کے مشابہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اگر تم وہاں بارگاہ رسالت میں تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگے میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں نے کہا کہ جب مجھ سے بڑے یہاں تشریف فرما ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، تو میں اپنی بات وہاں کر کے ان کے ادب کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اللہ کی قسم اے عبداللہ، اگر تم وہاں یہ جواب دیتے تو یہ صرف اونٹوں کے مل جانے سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہوتا۔ تو بارگاہ رسالت کا صحابہ کرام ادب کرتے تھے۔ اسی طرح عزیز طلباء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب کسی بات کے متعلق حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مکمل بات کو سنتے، پھر اس کا تسلی سے جواب دیتے، اور ہمتاً گوش ہو کے پورا اس کی طرح مخاطب ہو کے اس کا جواب دیتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے کہ یہ بھی پہلو ہے۔ اور پھر آقا نعمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے متعلق صحابہ کرام کو، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ اے ابو سعید، ان قریب لوگ تم سے علم سیکھنے آئیں گے، تو اگر میں نہ ہوں تو میری طرف سے کہنا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق تمہیں خوش آمدید، رسول اللہ کی وصیت کے مطابق تمہیں خوش آمدید۔ گرامی قدر طلباء، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند ایک آیات کی بھی تلاوت کی اور ان کا اپنے وقت کے اندر تھوڑا مفہوم بھی عرض کیا، اس کے ساتھ احادیث رسول بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بحیثیت معلم حضور کا جو کردار تھا وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب چلیے ہم اپنے کلام کے نتیجہ کی طرف کہ آج امت مسلمہ بہرا روی کا شکار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جس کے متعلق میں کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، واللہ باللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ہم نے یہ چیز مشاہدہ کی، دیکھا کہ طلباء جو ہیں ان کے اندر صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ان کو اجاگر کرنے کے لیے معلمین کا کردار بھی بڑا شاندار ہونا چاہیے۔ معلمین جب ان کا ایسی کردار سازی کریں، اور ان میں سے یہ کہ کبھی بھی اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روح سے ہے کہ حضور اپنے طلباء کو ان کے القابات ان کے رکھتے تھے،
حضور ان کے جسموں کے حصوں سے چھوتے بھی تھے، کسی کو بازو سے، کسی کو کان سے، جس طرح کے ایک صحابی رسول ہیں، ان کو کہا یا اذنین، اے دو کانوں والے، تو ان کی کنیت یہ پڑ گئی دو کانوں والے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ طلباء ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کرام، اپنے ٹیچرز جو ہیں آپ کے، ان کے ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ لیکن اس کے برعکس بھی معاملات ملتے ہیں کہ طلباء بعض دفعہ دیکھا ہے کہ اپنے معلمین کے سامنے زبان دان بھی کرتے ہیں، یعنی زبان درازی بھی کرتے ہیں، یہ کہ بڑا ہی برا فعل ہے، بہت برا فعل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اس کی سمجھ آپ کو ابھی نہیں آئے گی، جب زندگی کے آپ ایک پہلو میں چلے جائیں گے، ایک ایسے موڑ پہ جائیں گے، وہاں یہ لوٹ کر ساری آپ کے سامنے آئیں گی، یہ سامنے آئیں گی آپ کے ساری۔ لیکن آج ہی اگر آپ اس سے توبہ کرتے ہیں اور اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ اللہ آپ کو فرش زمین سے عرش معلیٰ تک کا راستہ ہموار فرما دے گا آپ کے لیے۔ اسی طرح میری تمام جو یہاں معلمین ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، ٹیچرز حضرات ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ طلباء کی ذہن سازی اس طرح کی جائے کہ ان کو ادب کے پہلوؤں سے بھی اجاگر کیا جائے کہ ادب کیا ہے، ادب کے متعلق ان کی ذہن سازی کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ امت مسلمہ پھر اپنا جو کھویا وہ وقار ہے اس کو حاصل کر کے پھر اوج ثریہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نہیں پر سلام پھر اس بات کو یہی پڑھ لیں یا کوئی اور بھی پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह तलअल बद्रू अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई खामोशी इख्तियार करें, बेटे दुआ के लिए खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार करें, आपकी आवाज़ ना आए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन अदारा हाजा ने जो तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाला से प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तिलावत कलाम पाक हुई, नात रसूल मकबूल हुई, दर्स व बयान हुआ, सलातो सलाम पढ़ा गया। मौला इन तमाम नेक आमाल को अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल फरमा के हमें इसका अपनी शायान शान अजर अता फरमा। इलाही जो तूने हमें अजर व सवाब अता फरमाया वो हदियतन मुहब्बतन तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह को हर बार में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर के वसीला जलीला से हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात नफ़अल्लाहु तआला बिबरकातिहिम इस द्वारे फ़ानी से रहलत कर गए मौला करीम सबको पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। खुसूस बिलखुसूस अहले बैत किराम, अज़वाज मुतहरात, औलाद पाक, सहाबा किराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुजतहिदीन, गौस कुतुब अब्दाल सब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाही इन तमाम अरवाह मुक़द्दसा के सदका से, नफूस कुदसिया के सदका से आज के इस नूरानी और वजदानी प्रोग्राम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जो हुई है मौला, इसका अजर व सवाब हम जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं अदारा हाजा के राना रफ़ीस मरहूम साहब, उनको और उनके वालिद, उनकी वालिदा, उनके दादा दादी, यानी कि जितने भी उनके अइज़ा व अक़रीबा में से इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा के मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्रों को ताहत निगाह वसी व अरीज़ फरमा, करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमा। मौला करीम उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमा। जहाँ जितने इलाही ये तुलबा हैं, जितने असातिज़ा किराम हैं, इलाहुल आलमीन इनके आइज़ा व अक़रीबा में से जो भी फौत हुआ है मौला हम उसके लिए तेरे हुज़ूर हाथ उठाए दुआ गो हैं। हमारी दुआएं उन सब के हक़ में कबूल फरमा के सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सब के दराजात बुलंद फरमा। इलाही कल क़यामत के रोज़ हम सब को भी और जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दार फ़ानी से रहलत कर चुके हैं, कल क़यामत के रोज़ मौला हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा से हम सब को बहरामंद फरमा। इलाहुल आलमीन इस अदारा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। ये तलबा जो यहाँ हैं मौला करीम इनको इनके जो मकासद हैं उन मकासद में इन्हें कामयाबियों का कामरानी अता फरमा।
الہ العالمین جو یہاں اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، جو ان کو پڑھاتے ہیں، مولا ان کی عمر میں عمل میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہی ہمارے والدین تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ۔